اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا کسی صحابی کے پاس تھا۔ اللہ پاک نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے؟ ناظرین، اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق آج کی یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں حضرت سلمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ نہ صرف جنات و حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ ناظرین، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جو سفید براق پروں والے اور نہایت خوبصورتی کے حامل تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر آتا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بلکہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کے پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ، لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے درمیان میں اتار دیا،
جگہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں واپس تشریف لائے، تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ، ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ، یعنی وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور اس جن کا آپ حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہو ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز میں کہنے لگے، اے ہمارے دوست، جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کے فرمانبردار جنوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلمان علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے کچھ مت کہنا، اب آپ کے حکم کی فرمانبرداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا، وہاں میں اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ ان گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ گروہ بنایا کرتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی الگ گروہ بنا دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اے سلمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور بال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے
کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی کہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ بس رجوع ہوا اور کہا، اے میرے رب مجھے معافی عطا فرما، مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ ناظرین، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئی اور آپ سے یہ بھول ہوئی کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے تاخیچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ پاک کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی، بلکہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں بھی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کا شجرہ بھی یاد رکھا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسل میں سے ہے اور اس کے والدین کا کیا نام ہے اور اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھتے تھے۔ ان گھوڑوں کے شجرہ نسب کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا تاکہ اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ گھوڑا کس قدر اعلیٰ نسل کا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھا کرتے تھے اور گھوڑوں کو رکھنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا کرتے تھے، اور جو بندہ اپنے گھوڑے کا شجرہ نسب یاد رکھتا اس شخص کو دانا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔